السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دنیا میں لیلۃ القدر ایک ہی ہے۔ رمضان میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ چونکہ مختلف ممالک میں یا مختلف خطوں میں یا مختلف علاقوں میں چاند کی تاریخ جو ہے وہ شمسی اعتبار سے یا شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے یا گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب لیلۃ القدر ہوگی تو سعودی عرب میں کیا ایک رات ہم سے پہلے ہوگی، اور ہم مثلا وہاں اگر 21 رمضان ہے تو ہمارے یہاں جو ہے ابھی 20 رمضان ہے، یا وہاں 25 ہے تو ہمارے 24 ہے، یا کسی وقت 23 ہے، تو پھر یہ کیسے جو ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ہو سکتی ہے، یا کیسے ایک ہوگی یا علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک میں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اس بارے میں احادیث جو ہے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے خطے اپنے علاقے کی رویت کے پیش نظر جیسے روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے سحری اور افطاری کی جاتی ہے، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے، اور جیسے عید الفطر پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر کا اعتبار بھی ہر خطے کے اعتبار سے ہوگا۔ مثلا اگر اس میں ایک اور مثال سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین، اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کب مقرر کیا ہے، لیکن اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر 23 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر مقرر کی ہے یا 25 کو کی ہے، تو جس ملک میں جب 23 ہوگی، جس ملک میں جب 25 ہوگی، وہاں لیلۃ القدر ہوگی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں، دنیاوی مثال سے۔ جیسے پاکستان میں کرسمس منانے والے 25 دسمبر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، اور کرسمس کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان GMT+5 ہے، گرینویچ مین ٹائم میں 5 گھنٹے جمع کریں تو پاکستان کا ٹائم بنتا ہے۔ تو وہ ممالک جو GMT-6 سے لے کر -10 تک ہیں، تو ان کا اور پاکستان کا ڈفرینس پلس 5 گھنٹے یہ، اور تقریباً تو 10 11 12 گھنٹوں کا ڈفرینس بن جاتا ہے۔ تو پاکستان کے جو عیسائی ہیں وہ جب پاکستان میں کرسمس منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں ابھی 25 جو ہے دسمبر شروع ہی نہیں ہوتی، یہ 25 دسمبر کو کرسمس منا رہے ہیں اور ابھی وہاں 24 دسمبر۔ تو یہ وقت کا جو فرق ہے، یہ دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں بھی موجود ہے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ ممالک پاکستان سے 11 12 13 گھنٹے یا 10 12 گھنٹے جو ہے پیچھے ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک مثال جو ہے وہ دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ٹائم ہے وہ ہر ملک میں اور ہر خطے میں مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے یا معیاری وقت ہے وہ PST، پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کہلاتا ہے۔ تو یہاں اس ملک میں جو کام ہوتے ہیں وہ PST کے مطابق ہوتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں جو کام ہوتے ہیں وہ ان کے سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان سے جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں، فلائٹ لیتے ہیں عمرے کے لیے یا کسی اور ملک میں جانے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، تو اس پر جو وقت مینشن ہوگا، یہ جو وقت لکھا ہوگا وہ پاکستان PST ہوگا کہ یہاں اس وقت یہاں کی فلائٹ آپ کی ڈپارچر ہوگی، تو وہ جو ڈپارچر ہوگا PST کے مطابق ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک جائیں گے، وہاں سے جب آپ ڈپارچر لیں گے یا روانگی لیں گے، تو وہاں جب ٹائم لکھا ہوگا ٹکٹ پہ تو وہ اس ملک کے اعتبار سے ہوگا۔ تو اسی لیے جب لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر 2 گھنٹے جو اپنی گھڑی کو پیچھے کر لیتے ہیں، دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو گھنٹوں کو پیچھے کر لیتے۔ تو اس طرح جس ملک میں جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے، جو نظام اوقات ہے، جو سحر و افطار کا وقت ہے، جو غروب اور طلوع کا وقت ہے، اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے لیلۃ القدر میں بھی ہم جو پاکستان یا اس خطے کے رہنے والے ہیں وہ اپنی جو ہے رات کا اعتبار کریں گے، اور جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ تمام دنیا میں جو ہے وہ یہ لیلۃ القدر ایک ہی وقت میں ہو۔ مثال کے طور پر اگر 23 کو ہونی ہے تو تمام خطوں میں جب 23 آئے گی تو اس وقت جو ہے لیلۃ القدر ہوگی۔ ایک اور بات کہ جس طرح سحر و افطار کے ٹائم مختلف ممالک کا مختلف ہے، تو اس سے روزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے یہ۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کا اگر جو ہے ٹائم کے اعتبار سے کوئی فرق آتا ہے، یعنی گھنٹوں کا فرق آ رہا ہے یا تاریخ کا فرق آ رہا ہے، تو لیلۃ القدر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جو مقرر کی ہے وہ وہی رہے گی، اور ہمارا کام عبادت کرنا ہے۔ لیلۃ القدر، کسی رات کو لیلۃ القدر بنانا
اور تمام دنیا میں اس کو بنانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ تمام انسان دنیا میں جب ایک تو روزانہ دنیا میں جو اموات ہو رہی ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہزاروں جانیں روزانہ قبض ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح دنیا بھر میں جب لوگ سوتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ تو ہر رات جب ہم لوگ سوتے ہیں، دن میں کسی وقت سوتے ہیں، تو تمام روحیں جو ہیں وہ قبض کر لی جاتی ہیں، جن کی موت ہے وہ دوبارہ واپس نہیں بھیج جاتی، اور جن کو اللہ رب العالمین نے کی زندگی ابھی رکھی ہوتی ہے تو ان کی روحیں جو ہیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں خاص وقت کے لیے۔ تو ہر رات اربوں انسانوں کی، ہر سونے کے وقت اربوں انسانوں کی روحیں قبض ہونا اور پھر واپس آنا، یہ انسانی جو سوچ ہے، انسانی جو دماغ کی کیپیسٹی ہے، اس سے بہت باہر چیز ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں عبادت کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری لیلۃ القدر جو ہے مس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی، رمضان المبارک کے مسائل کی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔